بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے تمام امور کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے معنی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو الہ ہے، سچا معبود ہے اور تمام تر عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ اور رحمان اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ بے شک وہ بہت عظیم اور انتہائی کشادہ رحمت والا ہے، وہ رحمت جو ہر چیز سے وسیع اور ہر جاندار کو عام ہے۔ یاد رہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت اور بہت پسندیدہ عمل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور لوگوں کو اس کا شوق دلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ عمل باقاعدہ ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر آ جاتے تو بسم اللہ وداعت و جنبی پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھتے۔ جب کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ بسم اللہ پڑھ کر ابتدا فرماتے، یہاں تک کہ دنیا کے آخری مرحلے میں بندے کو جب قبر میں اتارنے لگتے تو بسم اللہ و باللہ والا ملت رسول اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نام سے ابتدا کرے، اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر یوں پڑھ لے بسم اللہ اول و آخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنا لباس اتارنے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے کہ اس سے انسانی شرمگاہ اور جنات کی نگاہوں کے درمیان ایک آڑ واقع ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے جس نے وضو کے آغاز میں اللہ کا نام نہیں لیا گویا اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ آپ کا ارشاد ہے یوں مت کہو کہ شیطان برباد ہو جائے، یعنی اسے گالی دو گے تو وہ اس سے اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ پورے گھر کی مانند پھیل جاتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے پچھاڑ دیا ہے۔ اس کی بجائے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اگر تم نے یہ پڑھ لی تو اس سے وہ اس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مکھی کی مانند بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رات کے وقت گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کر بند کر دیا کرو، اس لیے کہ جو دروازہ اللہ کے نام کے ساتھ بند کیا جائے اسے شیطان بھی کھول نہیں سکتا۔ بسم اللہ نزول برکت کا سبب ہے، برے اثر کو روکتی ہے اور شر کے دفع کی ضامن ہے۔ نیز اس کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عمدہ بات لکھی ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا امر شرعی ہے تاکہ اس کام میں برکت پڑ جائے، اس کے پورا ہونے کے لیے اللہ کی مدد شامل ہو جائے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی اس کی برکت اڑ جاتی ہے۔ انسان کو زندگی میں کوئی بھی نفع بخش کام ضرور اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور سوچ لیجئے کہ وہ کوئی نیک کام ہو یا شرعی طور پر جائز ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو لوگوں کی جانب سے احترام اور عزت ملے گی۔ در حقیقت انسان کا کسی کام میں لگنا ہی زندگی کی رونق ہے، اور بزرگوں کا یہ قول بہت حد تک درست ہے کہ بیکار اور بے مصرف زندگی گزارنے والا انسانوں کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے، بلکہ ایک گوشے میں ساکت و جامد ہو کر وہ حیوانوں یا پھر مردوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی نہ کوئی کام جاری رکھا۔ بچپن میں قبیلہ بنو سعد کے ہاں، پھر مکہ مکرمہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بکریاں چراتے رہے۔ 12 سال کی عمر میں آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ تجارت کی غرض سے شام کا سفر بھی کیا۔ 15 سال کی عمر میں جنگ فوجار میں اپنے چچاؤں کو تیر خود تیار کر کے مہیا کرتے رہے۔ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مٹی اٹھاتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو گھر کے کام کاج میں مسلسل ہاتھ بٹاتے اور شرکت فرماتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے پاکیزہ روزی وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے لکھا ہے کہ ہاتھ سے کمانا بیکار رہنے اور کھیل تماشے میں لگنے سے بچاؤ کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے بندے کا غرور اور تکبر بھی ٹوٹتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ حالت جس میں موت آنا میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یہ ہے کہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہوں یا پھر حلال کمانے میں۔ سامعین، یہ بات جان لینا ازحد ضروری ہے کہ کوئی ہنر یا کام جو آپ پوری جانفشانی سے کر رہے ہیں، رزق اس میں قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ رزق آنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ اصل میں رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کا کوئی ظاہری سبب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ وہ عمل جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے فقر کو دور فرماتا ہے وہ کوئی بھی جائز اور نفع بخش کام ہو سکتا ہے، چاہے وہ کام بہت چھوٹا سا اور بظاہر حقیر محسوس ہوتا ہو، یا وہ کام بہت اعلیٰ پیمانے پر ہونے والا اور بظاہر رفیع الشان ہی کیوں نہ ہو، مثلا دکان، زمین، ملازمت وغیرہ۔ یہ رزق کا حقیقی مصدر نہیں ہے، صرف وسیلہ ہے، یعنی یہ رزق دیتے نہیں ہیں بلکہ رزق دیے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اہل ثروت لوگوں میں سے بہت سو کے حالات پر نظر دوڑائیے تو آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے اپنی زندگی میں کام کی ابتدا بڑے معمولی پیمانے سے کی، پھر رفتہ رفتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو برکتوں سے نوازتا گیا، ان کے مال بڑھتے گئے اور تجارت ثمربار ہوتی گئی۔ اس سلسلے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی جس پیشے یا کام کو اپنائے اسے پوری محبت اور لگن سے کرے، اس لیے کہ جو آدمی محبت اور لگن کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہوگا وہی اس کو پوری باقاعدگی اور جانفشانی سے کرے گا، صبح سویرے اس کو شروع کرے گا اور دن بھر پورے نشاط اور مستعدی سے اسے سر انجام دے گا۔ اگر ایسا ہوا تب تو یہ امور اس کے لیے برکت، نفع اور خوشحالی رزق کا سبب بنیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت یعنی دن کے ابتدائی حصے میں برکت رکھی گئی ہے، اور دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ملتے جلتے دعائی الفاظ ہیں کہ اللہ میری امت کے لیے صبح سویرے کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام میں لگے تو اسے پورے وثوق سے کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کام اس کے لیے رزق حلال کا وسیلہ اور سبب ہے، اور اہل علم نے رزق حلال کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس سے گفتگو میں شائستگی اور سب امور میں عمدگی آ جاتی ہے، عمر بڑھنے کا ذریعہ ہے، مال میں زیادتی کا سبب ہے، بیوی بچوں کو فرما بردار بناتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ضامن ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقر اور تنگ دست لوگوں کو بیکار بیٹھنے یا سوال کرنے کے بجائے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ وہ کسی کام کو ذریعہ رزق بنائیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں برکت ڈال کر انہیں غنی فرما دے۔ اس لیے بھی کہ کوئی بھی کام یا ذریعہ معاش سوال سے بچنے کا بنیادی سبب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال سے بچنے پر پاکیزہ روزی ملنے کی بات تاکیدی پیرائے میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کتنا خوبصورت ہے کہ جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا دیتا ہے، جو شخص استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ سامعین، کیسی مصروفیت آپ کو درپیش ہو یا آپ سست روی کا شکار کا، کسی صورت میں بھی یہ دعائیں پڑھنا نہ بھولیے۔ آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار، معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار، سنت سے ثابت کوئی بھی درود شریف 10 بار۔ سامعین، صحت، حفاظت اور شفا کے لیے ہمیں جائز ذرائع کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنے کھانے پینے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کریں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کچھ کھانے پینے لگے تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے، اور بسم اللہ برکت کا سبب ہے، اور یہ سبھی جانتے ہیں۔ جس مسلمان کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ وہ بیماری یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے لیے وہ پیٹھ پیچھے دوسرے بھائی کے لیے کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر کے قریب ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، یوں ہی یہ شخص اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتے ہوئے یہ دعا کرتا ہے کہ آپ کے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو۔ بس یوں آپ کی دعا آپ کے بیمار بھائی کے لیے ذریعہ شفا اور آپ کے حق میں سبب عافیت بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے۔ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا اترتا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ زمزم کھانے کے طور پر پیا جائے تو کھانے کا کام کرتا ہے، اور بیماری کے لیے پیا جائے تو شفا حاصل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کھانا لگایا جائے تو برتن کے درمیان سے نہ کھائیں، اپنے سامنے سے کھائیں، اس لیے کہ برکت کھانے کے وسط میں اترتی ہے۔ یاد رہے کہ برکت کے لفظ میں مطابق بنائی کی چیزیں شامل ہیں، جیسے کھانے کا بڑھ جانا اور مقدار میں اضافہ ہو جانا، یا اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ تھوڑی مقدار میں کھانے سے بھی پیٹ بھر جائے۔ اپنے گھر میں بھائیوں کے ہمراہ یا دوست احباب کے یہاں جب بھی کھانا تناول کریں تو اکٹھے ہو کر یعنی مل کر کھائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کھانا مل کر کھاؤ اور اللہ کو یاد کر کے کھایا کرو، وہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اکٹھے ہو کر کھاؤ، جدا جدا مت کھایا کرو، اس لیے کہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلونجی اپنے لیے لازم کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کلونجی کو اپنے لیے لازم جانو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روغن زیتون کھانے میں استعمال کیا کرو اور بدن پر ملا کرو، کیونکہ وہ بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہد کا استعمال باقاعدگی سے کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پانی 3 سانس میں پینا معمول بنائیے، برتن سے منہ ہٹا کر۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیا کرتے تو 3 سانس لیتے اور فرماتے یوں پینا بڑا خوشگوار، نفع بخش اور پیاس بجھانے والا ہوتا ہے۔ رات سونے سے پہلے سب برتن ڈھانپ دیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برتن ڈھانپ دیا کرو، اس لیے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے۔ جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو اور مشکیزہ بند نہ ہو اس میں وہ وبا اثر انداز ہو جاتی ہے۔ تو سامنے ان باتوں کو اگر آپ اپنا معمول بنا دیں گے تو زندگی خوشگوار گزرے گی اور بیماریاں دور رہیں گی۔ اور اگر کسی مرض یا درد وغیرہ سے سابقہ پڑ جائے تو سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار پڑھ کر دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے بشمول درد والی جگہ کے سارے بدن پر پھیر لیجیے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن میں کوئی درد یا بیماری محسوس کرتے تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیتے۔ اور سامعین ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔